السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے لیے یہ بہت خاص ویڈیو ہے کہ حیض کی حالت میں 15 دینی کام یعنی کہ اسلامی کام 15 عورتیں کر سکتی ہے حیض کی حالت میں۔ وہ 15 کام کیا ہے، اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض کی حالت میں کون سے کام کرنا چاہیے، کون سے کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا تسبیح پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو خواتین اکثر پوچھتی ہیں۔ کیا حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، کون سی نہیں پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو آج اسی مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آپ کا انشاءاللہ کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا۔ زندگی بھر کے لیے آپ کو یہ مسئلہ یاد ہو جائے گا کہ پیریڈ کی حالت میں ہمیں کون سے کام کرنا چاہیے، دینی کون سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو میں الگ الگ بتا دیتا ہوں جو پوچھا جاتا ہے عام طور پر، کیا پیریڈ کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی، تو نمبر 1 درود پاک حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 آیت کریمہ کا وظیفہ یا آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کو ہم دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی ہم لوگ پڑھتے ہیں صبح شام دعا کے طور پر، تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ان کو ہم دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو نمبر 5 آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تو آپ دعا کے طور پر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے طور پر پیریڈ کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی بڑی خوبصورت آپ نے چیز دیکھی، کوئی نعمت سے اللہ نے آپ کو نواز دیا، تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے طور پر کہہ سکتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیونکہ اس طرح سے جو آپ کہہ رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی کوئی آپ کی نیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا اور حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو قرآن مجید کی آیات دعا کے طور پر پڑھی جائیں، یا قرآن مجید کی وہ آیتیں، وہ صورتیں جن میں دعا کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا مفہوم ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے معنی آتے ہیں، جس میں دعا کے معنی آتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، تو ان صورتوں کو، ان آیتوں کو دعا کے طور پر حیض کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی کو صبح شام دعا کے طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی لیے حیض کی حالت میں آیت الکرسی کو دعا کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ فاتحہ ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تو اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا آپ کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کو حمد و ثنا بیان کرنے کے طور پر پڑھ سکتی ہیں حیض کی حالت میں۔ اب جیسے تینوں قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو ہم لوگ رات میں جب سوتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے کوئی نہیں پڑھتے، بلکہ دعا کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو حیض کی حالت میں ان صورتوں کو، تینوں قل کو بھی ہم دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ آیتیں قرآن مجید کی جو دعا کے طور پر ہم لوگ صبح شام پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کی ان آیتوں کو، ان صورتوں کو ہم دعا کے طور پر حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، تو حیض کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، بلکہ دعا کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو بھی دعا کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ
قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی سورت ہے، ٹھیک ہے نا، جو صبح اور شام ہم لوگ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں تو ان کو تو حیض کی حالت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کی کوئی بھی سورت کو تلاوت کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نمبر 7 تینوں کل پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں، اور کنڈیشن میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ نمبر 8 کلمے، جتنے بھی کلمے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جتنے بھی کلمات ہیں ہم ان کو حیض کی حالت میں خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 9 تسبیح چھو سکتی ہیں، خواتین حیض کی حالت میں تسبیح کو چھو سکتی ہیں اور چھو کر تسبیح کو پڑھ بھی سکتی ہیں۔ نمبر 10 دینی کتابیں، حیض کی حالت میں آپ دینی بکس پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہ دینی بکس اردو میں ہو تب بھی پڑھنا جائز ہے، عربک میں ہو تب بھی پڑھنا جائز ہے، ہندی میں ہو تب بھی جائز ہے۔ عربک میں صرف قرآن مجید کو پڑھنا جائز نہیں ہوگا، نہ قرآن مجید کو چھونا جائز ہوگا، لیکن دینی جو بکس ہیں، اگر آپ کو عربک آتی ہے تو عربک لینگویج میں جو کتابیں دینی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، نو پرابلم، چھو بھی سکتی ہیں۔ نمبر 11 مصلی چھونا جائز ہے، مصلی پر بیٹھنا یہ بھی جائز ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر کوئی بھی ذکر و اذکار، درود شریف، کلمات ان کو پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ فقہا نے اور علماء نے لکھا ہے کہ پیریڈ کے جو ایام ہیں، یعنی پیریڈز کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 6-7 دن ہوتی ہے، بعض خواتین کے 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 بھی ہوتی ہے، تو یہ 5 دن جو نماز چھوٹے گی تو نماز کی عادت میں کمی آ جائے گی، اور نماز میں سستی کی عادت ہو سکتی ہے بعض خواتین کے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاؤ، اور مصلی بچھانے کے بعد اس پر بیٹھ جاؤ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جتنی دیر میں نماز پڑھتی ہیں آپ اتنی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ، درود شریف، کلمات وغیرہ پڑھ لو، تاکہ نماز کی عادت باقی رہے۔ اور جو گھر کے دوسرے لوگ ہیں ان کے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ بھئی دیکھو یہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر ایک کو تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ ناپاک چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بدگمان ہو سکتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ خاتون نماز نہیں پڑھتی ہے۔ تو یہ لکھا ہے علماء نے تاکہ نماز کی ہیبٹ باقی رہے، نماز کا شوق باقی رہے، اور طبیعت نماز میں لگی رہے۔ یہ فقہا نے جو حیض کی حالت میں خواتین ہوں ان کے لیے مستحب عمل یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 12 قرآن کریم کی تفسیر سننا، تو قرآن کریم کی تفسیر کو بھی سننا جائز ہے حیض کی حالت میں۔ نمبر 13 تلاوت سننا، قرآن مجید کی تلاوت کوئی کر رہا ہے، مثال کے طور پہ میں قرآن مجید کی جو کلاس آپ کو دیتا ہوں اس میں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تو وہ کلاس آپ سن سکتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بس زبان سے پڑھ نہیں سکتی حیض کی حالت میں۔ تو قرآن مجید کو سننا بھی حیض کی حالت میں جائز ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 14 استغفار پڑھنا، حیض کی حالت میں استغفار پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 15 دل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، حیض کی حالت میں دل میں قرآن پڑھنا یہ جائز ہے۔ آپ دل میں قرآن پڑھ سکتی ہیں، نو پرابلم، آپ کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں، آپ حافظہ ہیں، یا آپ کو ایک پارہ یاد ہے، تو آپ حیض کی حالت میں دل میں تلاوت کر سکتی ہیں، زبان ہلائے بغیر، کیونکہ تلاوت کرنا کہا جاتا ہے زبان سے لفظ نکلے، ٹھیک ہے نا، اور دل میں اب پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا، تو دل میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ میری کلاس آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ اس کو سن رہی ہیں، سننے کے بعد دل میں آپ اس کو پڑھ بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کون سی چیزیں ہیں جو حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے نا۔ خواتین کے لیے حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ قرآن مجید کو۔ نمبر 2 قرآن مجید کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3 نماز پڑھنا، نماز حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 مسجد جانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو حیض کی حالت میں کرنا منع ہے، اور یہ سارے کام جو میں نے آپ کو شارٹ میں بتائے، شارٹ میں بھی بتا دیے میں نے، اور ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتا دیے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور بالکل مختصر انداز میں آپ اتنا سمجھیں کہ حیض کی حالت میں نماز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حیض کی حالت میں یہ 3 کام جائز نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے،
نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی مذکور میں نے جو اعمال بتائے، درود شریف، استغفار وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری جائز ہیں۔ تلاوت جائز نہیں، نماز جائز نہیں، روزہ جائز نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حیض کی حالت میں پڑھنا، چھونا، دیکھنا، سننا سب جائز ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا ہوگا تو میں دوبارہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔